بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا واقعہ یمن کے حاکم ربیہ بن نصر کا ہے، جس کا شمار شاہان یمن میں کیا جاتا ہے۔ اس ربیہ بن نصر نے ایک روز بڑا ہولناک اور ڈراؤنا خواب دیکھا، اور اس خواب نے اسے خوفزدہ اور دہشت زدہ کر دیا تھا۔ چنانچہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنی مملکت کے کاہنوں، نجومیوں، پیشن گوؤں، جادوگروں، فالگروں اور پرانے علوم کے ماہرین کو طلب کیا۔ جب بلائے جانے والے یہ سب لوگ ربیہ بن نصر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں مخاطب کر کے ابن نصر کہنے لگا، میں نے ایک انتہائی ڈراؤنا اور دہشتناک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ میں ڈر گیا ہوں، تم لوگ مجھے اس خواب کی تعبیر سے آگاہ کرو۔ ربیہ بن نصر کی یہ الفاظ سن کر وہ سب لوگ جو وہاں جمع ہو گئے تھے بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ چنانچہ آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ان میں سے ایک ابن نصر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، جو خواب آپ نے دیکھا ہے پہلے وہ ہم سے بیان کیجیے تو پھر ہم اس کی تعبیر بتائیں۔ ربیہ بن نصر بڑا دانشمند، عقل مند انسان تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے اس سوال پر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں نے تم لوگوں کو خواب کی تفصیل بتا دی تو پھر اس کے بعد اس سے متعلق تمہاری تعبیر پر مجھے اطمینان نہ ہوگا، کیونکہ اس کی تعبیر تم میں سے کوئی بھی بتاتا رہے مجھے اس پر یقین کرنا پڑے گا۔ لیکن تم میں سے اگر جس کسی نے بھی مجھے میرے خواب کی صحیح تفصیل بتائی، وہ جو تعبیر کہے گا میں جانوں گا کہ اس نے تعبیر بھی صحیح کہی ہے، اور جو کوئی مجھے میرے خواب کی تفصیل ہی نہیں بتائے گا اس پر مجھے اعتماد اور بھروسہ نہیں رہے گا کہ اس نے جو تعبیر کی ہے یہی حقیقت پر مبنی ہے۔ لہٰذا میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی بھی میرے خواب کی تعبیر بتانا چاہتا ہے پہلے میرے خواب کی تفصیل کہے کہ میں نے کیسا اور کس قسم کا خواب دیکھا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا کر گزرے گا تو مجھے تعبیر پر بھی اطمینان ہو جائے گا۔ ربیہ بن نصر کے ان الفاظ پر وہاں جمع ہونے والے سارے لوگ حیران اور حیرت زدہ ہو گئے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ ہم لوگ آپ کے خواب کی تعبیر بتا دیں؟ اس لیے کہ غائب کا علم تو خداوند قدوس ہی جانتا ہے۔ اس پر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور ربیہ بن نصر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، اس وقت یمن اور عرب کی سرزمینوں میں دو اشخاص ایسے ہیں جو پرانے علوم کے ماہر ہیں، بلکہ قدیم الہامی کتب اور صحائف کے بھی بہترین عالم ہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر ان دونوں کو بلایا جائے تو وہ آپ کے خواب کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اس خواب کی تعبیر بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں۔ اس شخص کے الفاظ پر یمن کا بادشاہ ربیہ بن نصر بڑا خوش ہوا، چنانچہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ایسے اشخاص کا نام لو، ان کا عطا پتہ بتاؤ تاکہ میں انہیں بلاؤں اور ان سے اس خواب کے متعلق پوچھوں۔ اس پر وہ شخص پھر کہنے لگا، اے بادشاہ، ان دو اشخاص میں سے ایک کا نام ستی اور دوسرے کا نام شق ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سرزمینوں میں اس خواب اور تعبیر کے معاملے میں دونوں سے زیادہ جاننے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اے بادشاہ، وہ ایسے آدمی ہیں جو کچھ آپ ان سے پوچھیں گے آپ سے سچ ہی کہیں گے۔ اس شخص کی اس گفتگو سے ربیہ بن نصر بڑا متاثر اور خوش ہوا۔ چنانچہ جن دو آدمیوں کے نام بتائے گئے تھے انہیں بادشاہ نے طلب کر لیا، دونوں کو علیحدہ رکھا۔ پہلے ستی کو اپنے پاس بلایا۔ جہاں تک اس ستی کا تعلق تھا تو اس کا پورا نام ربی بن ربیہ تھا، مسعود بن مازن بن نیب بن عدی بن مازیہ غسان تھا۔ جب یہ شخص ربیہ بن نصر کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے اور میں ڈر گیا ہوں۔ تو پہلے مجھے وہ خواب بتا، اگر تو نے وہ خواب صحیح بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تو اس کی تعبیر بھی صحیح بتا دے گا۔ بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر ستی گہری سوچوں میں کھو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو اندھیرے سے نکلا، پھر نشیبی زمین پر گرا اور اس کی ہر دماغ والی چیز یعنی جاندار کو کھا گیا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ربیہ بن نصر چونک اٹھا، کہنے لگا، اے ستی، تو نے میرے خواب کی تفصیل بتانے میں ذرا بھی غلطی نہیں کی، اب بتا اس ہولناک خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس پر ستی بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، دو سیاہ پتریلی زمینوں کے اندر جتنے حشرات الارض ہیں ان کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری سرزمین پر حبشی وحشی نازل ہوں گے اور مقامات ابین اور جرش کے درمیان کے سارے علاقے کے مالک بن جائیں گے۔ اس پر ربیہ نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے ستی، تیرے باپ کی قسم، یہ تو ہمارے لیے موجب غیظ و غضب اور باعث درد و الم ہے۔ آخر یہ کب ہونے والا ہے؟ کیا میرے اسی زمانے میں یا اس کے بعد؟ بادشاہ کے اس استفسار پر ستی نے پھر اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، نہیں، تیرے زمانے میں نہیں، بلکہ اس کے 60 یا 70 سال گزرنے پر یہ معاملہ پیش آئے گا۔ ربیہ نے پھر پوچھا، تو کیا ان کی یہ حکومت ہمیشہ رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ستی پھر کہنے لگا، نہیں، ان حبشیوں کی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی، 60-70 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، وہ مارے جائیں گے اور اس سرزمین سے نکل جائیں گے۔ ربیہ بن نصر نے پوچھا،
آخر ان کا قتل، ان کا اخراج کن کے ہاتھوں انجام پائے گا؟ ستی نے کچھ سوچتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، ارم ذی یزن نکلے گا اور عدن سے ان پر چڑھائی کرے گا اور ان میں سے کسی کو یمن میں نہ چھوڑے گا۔ ربیہ بن نصر نے کچھ سوچتے ہوئے ایک اور سوال داغ دیا، کیا ارم ذی یزن کی سلطنت ہمیشہ کے لیے رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اس پر ستی پھر کہہ رہا تھا، ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ اسے کون ختم کرے گا اور کس کے ہاتھوں اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا؟ ربیہ بن نصر نے پھر پوچھا۔ اس پر ستی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس عالم بالا سے وحی آئے گی وہ اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ ربیہ بن نصر نے پھر پوچھ لیا، وہ نبی کس کی اولاد میں سے ہوگا؟ ستی نے جواب دیا، غالب بن فہر بن مالک بن نضر کی اولاد میں سے ہوگا اور اس کی قوم میں زمانے کے اختتام تک حکومت رہے گی۔ ربیہ نے پھر پوچھا، کیا اس زمانے کا کوئی اختتام اور انجام بھی ہے؟ ہاں، اس زمانے کا اختتام بھی ہے۔ ستی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، جس روز پہلے اور پچھلے سب جمع ہوں گے، نیک لوگ اس روز خوش قسمت ہوں گے اور برے اس روز بدنصیب ہوں گے۔ کیا یہ صحیح بات ہے جس کی تم مجھے خبر دے رہے ہو؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ربیہ بن نصر نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں ستی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، قسم ہے مجھے شفق کی اور رات کے اندھیرے کی اور صبح صادق کی، جو اہم خبریں میں تمہیں سنا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہیں۔ اس کے بعد ربیہ بن نصر نے دوسرے شخص شک کو اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ ربیہ بن نصر نے شک پر یہ ظاہر نہ کیا کہ جو سوال وہ اس سے کرنے لگا ہے یہی اس نے ستی سے بھی کہے تھے، نہ ہی اسے یہ بتایا کہ ستی کے ساتھ اس کی کیا گفتگو ہوئی ہے۔ براہ راست اس نے شک کو مخاطب کر کے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا ہولناک خواب تھا، بس پہلے اس خواب کی تفصیل کہو، پھر میں تم سے اس کی تعبیر جاننا پسند کروں گا۔ اس پر شک فوراً بول اٹھا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، آپ نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو اندھیرے میں سے نکلا، پھر نشیبی زمین اور ٹیلے کے درمیان آ گرا اور اس کے اندر جو بھی جاندار چیز تھی اس کو کھا گیا۔ جب شک نے ربیہ بن نصر سے یہ کہا تو اس نے جان لیا کہ دونوں اس کے خواب سے متعلق متفق ہیں اور دونوں کی بات گویا ایک ہی ہے، مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ ستی نے کہا تھا کہ نشیبی زمین پر آ گرا، پھر ہر دماغ والے کو کھا گیا، اور شک نے کہا نشیبی زمین اور ٹیلے کے درمیان آ گرا اور اس کے اندر ہر ذی روح کو کھا گیا۔ چنانچہ یہ جاننے کے بعد ربیہ بن نصر نے پھر شک کو مخاطب کر کے کہا، اے شک، تو نے خواب کے بیان میں ذرا برابر غلطی نہیں کی، اب بتا اس کی تعبیر کیا ہے؟ شک کہنے لگا، دونوں سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیان لوگوں کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری سرزمین میں حبشی نازل ہوں گے، تمام نرم و نازک سبزہ زاروں پر غلبہ پائیں گے اور ابین سے نجران تک تمام مقامات تک حکمران ہو جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے شک کو مخاطب کر کے کہا، اے شک، تمہارے باپ کی قسم، یہ تو ہمارے لیے موجب غیظ و غضب اور وجہ درد و الم ہے، آخر یہ کب ہونے والا ہے؟ کیا ایسا میرے ہی زمانے میں ہوگا یا اس کے بعد؟ شک کہنے لگا، تیرے زمانے میں نہیں ہوگا بلکہ اس کے کچھ عرصہ بعد، پھر آخر بڑی عظمت اور شان والا نجات دلائے گا اور انہیں سخت ذلت کا مزہ چکھائے گا۔ ربیہ بن نصر نے پھر پوچھ لیا، آخر یہ عظمت اور شان والا کون ہوگا؟ ایک نوجوان جو کمزور نہ ہوگا، نہ کسی معاملے میں کوتاہی کرنے والا، ذی یزن کے خاندان میں سے ایک شخص ان کے مقابلے کے لیے اٹھے گا اور وہ ان میں سے کسی کو یمن میں نہ چھوڑے گا۔ ربیہ بن نصر نے پھر پوچھ لیا، کیا اس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا وہ چند روز میں ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی سلطنت ہمیشہ نہ رہے گی، شک نے ربیہ کو مخاطب کر کے کہا، بلکہ خدا کے ایک بھیجے ہوئے نبی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، جو دین داروں اور فضیلت والوں میں حق اور انصاف کے ساتھ آئے گا، اس کی قوم میں حکومت فیصلے کے دن تک رہے گی۔ ربیہ بن نصر نے چونکتے ہوئے پوچھ لیا، فیصلے کا دن کیا ہے؟ شک کہنے لگا، وہ دن جس میں حکام کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اس روز آسمان سے پکار ہوگی، جو زندہ اور مردہ ہیں سب سنیں گے، اس روز لوگ ایک وقت معین پر جمع کیے جائیں گے، پرہیزگاروں کو کامیابیاں اور نیکیاں نصیب ہوں گی۔ ربیہ بن نصر نے پوچھا، کیا جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے؟ شک کہنے لگا، ہاں، آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان رفعت اور پستی ہے، ان کی قسم، جو اہم خبریں میں نے تجھے دی ہے وہ بے شبہ سچی ہیں، ان میں کسی قسم کے شک اور غلطی کا امکان نہیں۔ ستی اور شک نے جو کچھ کہا وہ ربیہ بن نصر کے دل پر جم گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے ضروری سامان تیار کیا اور انہیں عراق کی جانب روانہ کیا، اور ایران کے شہنشاہوں میں سے ایک جس کا نام شاہ پور بن خزار تھا، اس کے نام ایک خط لکھا کہ اس کے اہل خانہ کو ہیرا شہر میں بسا دیا جائے۔ چنانچہ ربیہ بن نصر کی اس خواہش کا شاہ پور نے احترام کیا اور ربیہ بن نصر کے اہل خانہ کو ہیرا شہر میں بسا دیا گیا۔ اسی ربیہ بن نصر کی پسماندہ اولاد میں سے ہیرا کا حکمران اور بادشاہ نعمان بن منظر تھا۔
جس کی بیٹی حذیفہ کو ایران کا بادشاہ خسرو پرویز پسند کرنے لگا تھا، اور یہ وہی نعمان بن منظر تھا جسے خسرو پرویز نے اپنے دربار میں بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب ربیہ بن نصر مر گیا تو سارے یمن کی حکومت حسان بن طیان اسد ابو کرب کو مل گئی۔ یہ طیان اسد تبع ثانی بھی کہلاتا تھا اور یہ کرب بن زید کا بیٹا تھا۔ یہی حسان بن کرب اپنی مملکت میں وسعت پیدا کرنے کے لیے مشرق سے مغرب کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے یثرب کا رخ کیا۔ اہل یثرب نے کوئی مزاحمت نہ کی، چنانچہ حسان بن کرب نے بھی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور یثرب پر اس نے اپنے بیٹے کو حاکم مقرر کیا اور خود دوسرے علاقوں کو اپنی سلطنت میں داخل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ چنانچہ یثرب کے کچھ لوگوں نے حملہ آور ہو کر ابو کرب تبان کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ خبر جب حسان بن تبان کو پہنچی تو اس نے غیظ و غضب کا اظہار کیا، اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا اور یہ عزم کیا کہ وہ یثرب پر حملہ آور ہو کر اسے نیست و نابود کر دے گا اور وہاں کے رہنے والوں کا قتل عام کر کے موت کی نیند سلا دے گا۔ اس دوران یثرب میں ایک اور ہولناک واقعہ رونما ہوا، وہ یوں کہ بنی عدی بن نجار میں سے ایک شخص جس کا نام احمر تھا، حسان بن تبان کے ان آدمیوں سے جنہوں نے اس کے بیٹے کے ساتھ مدینہ میں قیام کر رکھا تھا، ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بنی عدی بن نجار کے شخص عمر نے اس قتل ہونے والے شخص کو اپنی کھجوروں کے خوشے کاٹتے ہوئے دیکھا تو حسان بن تبان کے اس آدمی کو اس نے درانتی اس انداز سے ماری کہ وہ مر گیا۔ ساتھ ہی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بنو عدی بن نجار کے نوجوان احمر نے کہا، جس نے کھجوروں کی تعبیر کی، کھجوریں اسی کی ہیں۔ دراصل پل آنے کے لیے نر درخت کا پھول مادہ درخت کے پھول میں ڈالنے کو تعبیر کہتے تھے۔ اس واقعے نے حسان بن تبان کو اور زیادہ غضبناک کر دیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے یثرب کی طرف بڑھا تھا کہ یثرب پر حملہ آور ہو کر شہر کو تہس نہس کر کے وہاں کے لوگوں کا قتل عام کرے۔ چنانچہ یثرب کے لوگوں نے بھی حسان بن تبان کا مقابلہ کرنے کی ٹان لی، اس لیے کہ انہیں خبریں پہنچ چکی تھی کہ حسان بن تبان ان پر حملہ آور ہو کر ان کی بربادی کے درپے ہے۔ چنانچہ اسی دوران یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے 2 یہودی عالم یمن کے بادشاہ حسان بن تبان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، تو ایسا نہ کر جیسا کرنے کا تو ارادہ کر چکا ہے۔ اگر تو اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو اس کے اور تیرے درمیان کسی نہ کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، یعنی اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے تجھے یثرب کی بربادی سے روک دے گا۔ ان یہودی علماء کے ان الفاظ سے حسان بن تبان بڑا متاثر ہوا، پھر پوچھا، وہ کس لیے؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ یثرب آنے والے ایک رسول کا مقام ہجرت ہے جو قریش کے قبیلے میں سے آخر زمانہ میں سے نکلے گا۔ چنانچہ یہ شہر آنے والے اس نبی اور محترم رسول کا گھر اور مستقر ہوگا۔ اس کے علاوہ ان دونوں یہودیوں نے آنے والے رسول سے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، جس پر حسان بن تبان بڑا متاثر ہوا اور یثرب پر اپنے حملہ آور ہونے کے ارادے سے باز آ گیا۔ چنانچہ اس نے سمجھ لیا کہ پرانی الہامی کتابوں اور صحائف کی وجہ سے وہ دونوں یہودی عالم آنے والے واقعات کا علم رکھتے ہیں۔ حسان بن تبان نے یثرب پر حملہ آور ہونے کے اپنے ارادے کو ترک کرتے ہوئے مکہ کا رخ کیا۔ مشہور مورخ ابن حسان لکھتے ہیں کہ تبان اور اس کی قوم بت پرستی اور جاتے جاتے تبان ان 2 یہودی علماء کو بھی اپنے ساتھ لے گیا جنہوں نے حسان پر انکشاف کیا تھا کہ یثرب آنے والے رسول کا دارالہجرت ہوگا۔ مکہ چونکہ یمن کی طرف جاتے ہوئے اس راستے پر پڑتا تھا، چنانچہ ایک منزل پر جب حسان بن تبان نے قیام کیا تو اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا، اے بادشاہ، کیا ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خزانہ نہ بتا دیں جس میں موتی، زمرد، یاقوت، سونا چاندی بکثرت موجود ہے؟ جو بادشاہ آپ سے پہلے گزرے ہیں وہ اس سے غافل رہے۔ اس پر تبان نے خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگا، کیوں نہیں، ضرور بتا دو۔ انہوں نے کہا، مکہ میں ایک گھر ہے جسے حرم کہتے ہیں، اہل شہر اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ جن لوگوں نے تبان سے یہ بات کی تھی ان کا تعلق بنی حزیل سے تھا۔ انہوں نے تو یہ چاہا تھا کہ حسان بن تبان کو اس کے ذریعے برباد کر دیں۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہوں میں سے جس نے بھی حرم پاک سے بدی کا ارادہ کیا، وہاں سرکشی کرنا چاہی، وہ برباد ہو گیا۔ لیکن جب حسان تبان نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کا عزم کر لیا تو وہ دونوں یہودی عالم جو اس وقت حسان تبان کے ساتھ تھے وہ اس کے پاس آئے اور اسے مخاطب کر کے ان دونوں نے کہا، یہ لوگ جنہوں نے تجھے مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دی ہے، یاد رکھنا وہ تیری قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سن، اس گھر کے سوا کوئی اور گھر ہم ایسا نہیں جانتے جو اللہ نے زمین پر اپنے لیے بنایا ہو۔ اگر تو نے ویسا ہی کیا جس پر تجھے ان لوگوں نے ابھارا ہے تو اور تیرے ساتھ جو لوگ ہوں گے سب برباد ہو جائیں گے۔ حسان تبان ایک بار پھر ان دونوں یہودیوں کی گفتگو سے خوش ہوا، کہنے لگا، تو پھر تم دونوں کا کیا مشورہ ہے؟ میں اگر وہاں جاؤں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا، وہاں کے لوگ اس گھر کے پاس جو کرتے ہیں
وہ تو بھی کر، اس کا طواف کر، اس کی تعظیم و تکریم کر اور اس کے پاس سر منڈوا، اور جب تک وہاں رہے عجز و انکساری اختیار کیے رہے۔ حسان نے ان سے پوچھا تم اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا سن واللہ بے شبہ وہ ہمارے باپ ابراہیم کا گھر ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ واقعی ٹھیک ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا ہم نے تجھ سے کہا ہے، لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کے اطراف میں بت نصب کیے ہوئے ہیں اور ان بتوں کے آگے قربانیاں کرنے لگے ہیں، یوں انہوں نے ہمارے اور اس کے گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے، وہ نجس اور مشرک بھی ہیں۔ غرض حسان تبان ان کی باتوں کی سچائی، خلوص اور خیرخواہی کا معترف ہو گیا۔ بنو حزیل کے مذکورہ لوگوں کو بلوایا اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے، اور خود اس نے سفر جاری رکھا، مکہ پہنچا اور بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، اس کے پاس اونٹ ذبح کیے اور سر منڈوایا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں اس نے 6 روز قیام کیا، ان دنوں میں لوگوں کے لیے جانور ذبح کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھلایا کرتا تھا اور شہد بھی پلاتا تھا۔ اس حسان تبان نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی اسے یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ پر غلاف چڑھا، چنانچہ اس نے بیت اللہ پر ٹاٹ کا غلاف چڑھایا، پھر اسے بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھا تو اس نے اس پر ایک خاص قسم کے کپڑے کا غلاف چڑھایا جسے معافر کہا کرتے تھے۔ اس نے پھر خواب دیکھا اور خواب میں بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھا، چنانچہ اس نے 2 عمدہ کپڑے کے پارٹ ملا کر غلاف چڑھایا۔ عربوں کے خیال کے مطابق حسان پہلا شخص تھا جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد بیت اللہ کے منتظمین جو بنو جرہم سے تھے ہمیشہ بیت اللہ پر غلاف چڑھاتے رہے۔ یمن کے اسی بادشاہ حسان تبان نے یثرب کے قیام کے دوران ایک عالیشان محل بھی تعمیر کروایا تھا۔ جب ان 2 یہودی عالموں نے حسان تبان سے کہا کہ یہ شہر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت اور ان کا گھر ہوگا، تب حسان تبان بڑا متاثر ہوا، چنانچہ اس نے مدینہ میں ایک محل تعمیر کروایا اور ایک تحریر سر بمہر علماء دین کے سپرد کی اور انہیں وصیت کی کہ اگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں تو یہ تحریر ان کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں، ورنہ اپنی اولاد کو منتقل کرتے جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی وصیت کی کہ جو محل اس نے مدینہ میں تعمیر کروایا ہے اس میں آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام رکھیں۔ جو تحریر حسان تبان نے لکھی تھی وہ اسی محل کے اندر رکھی گئی اور یثرب کی یہودی علماء میں سے ایک کو اس کا متولی بنایا۔ انقلابات زمانہ اور مرور وقت کے بعد وہ مکان اور تحریر اسی عالم کی اولاد میں سے آخرکار حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آ گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان یمن کے بادشاہ حسن تبان ہی کا تعمیر کردہ تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے رہنے والوں کے دل میں یہ تڑپ اور امنگ پیدا ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے ہاں فروکش ہو۔ ہر ایک قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التماس کرنے لگا کہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور ہمارے ہاں آپ کے لیے ہر طرح کی آسائش اور سامان راحت مہیا ہے، آپ ہمارے ہاں قیام کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہی فرماتے رہے کہ میری اونٹنی خداوند قدوس کی طرف سے مامور ہے، اسے چھوڑ دو، جہاں اسے حکم الہی ہوگا بیٹھ جائے گی اور جہاں یہ بیٹھے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی گئی، کسی کے ہاتھ میں نہ تھی۔ اونٹنی چلتے چلتے آخرکار حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری فوراً حرکت میں آئے اور کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں لے جانے کے لیے اوس خزرج دونوں بڑے قبائل میں زبردست کشمکش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آدمی وہیں قیام کرتا ہے جہاں اس کا کجاوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر یمن کے اسی بادشاہ حسان تبان کا تعمیر کردہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس محل کے اندر حسان تبان کی جو تحریر رکھی گئی تھی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے، وہ تحریر بھی حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ اس تحریر میں لکھا تھا میں گواہی دیتا ہوں بے شک احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، اگر میری عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک زندہ رہا تو میں ضرور ان کا معاون اور مددگار بنوں گا۔ ایران والوں کے لیے ان کے ہاں سے ہی اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 2 بڑی نشانیاں تھیں۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق خسرو پرویز کے قتل جانے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، خسرو پرویز کے عہد میں ایران کو وہ دور بھی نصیب ہوا جب ایران کی مملکت ہخامنشی سلطنت کے کورش اور دار یورش اعظم کے برابر پھیلی ہوئی تھی۔ خسرو پرویز کے دور میں ایران کو وہ شان و شوکت بھی حاصل ہوئی جو اب تک ساسانی بادشاہوں کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ مشہور مورخ طبری لکھتے ہیں خسرو شجاعت اور تدبر میں دوسرے ساسانی بادشاہوں سے بڑا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے پرویز یعنی مظفر کہتے تھے۔ تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ بہرام چوبین نے خسرو کے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا تو اس کو بھی سب سے بڑا خطرہ خسرو پرویز ہی کی وجہ سے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اس کے شجاعت کی شہرت ضرور تھی، لیکن انان حکومت سنبھالنے کے بعد اس کا کردار جو ظاہر ہوا اس سے خسرو کی شجاعت یا تدبر کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ جو بحرام چوبین کے مقابلے میں آیا وہ راہ فرار اختیار کر کے رومنوں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ پھر جب رومنوں کی مدد سے اسے دوبارہ ایران کی حکومت ملی اور فتوحات اسے حاصل ہوئے، اس کا صحرا حقیقت میں خسرو پرویز نہیں بلکہ اس کے دو مشہور سپہ سالار شاہین اور شہر براز کے سر پر تھا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومن ایرانیوں کے سامنے دب گئے اور ان کے شہنشاہ ہرکولیس کو صلح کی پیشکش کرنا پڑی۔ خسرو پرویز اگر صاحب تدبر ہوتا تو رومنوں کی صلح کی پیشکش قبول کر لیتا اور ایران کے حدود بحر اسود اور دریائے فرات تک تسلیم کر لی جاتی اور لازیکا، آرمینیا اور بین النہر ایرانی سلطنت کا جزو بن جاتے۔ لیکن خسرو اپنی نخوت پسندی کی وجہ سے یہ حقیقت نہ سمجھ سکا اور اپنے وسائل کو بے فائدہ ان ملکوں میں ضائع کرتا رہا جن پر وہ بحری بیڑا نہ ہونے کی وجہ سے اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکتا تھا۔ اس کا عہد حکومت لڑائیوں میں گزرا، لیکن ایرانیوں کو ان لڑائیوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس اس نے ایران کو کمزور کر دیا، اور یہی کمزوری آخر کار ساسانی حکومت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ مشہور مورخ طبری مزید لکھتا ہے کہ خسرو پرویز کو اقبال مندی نے متکبر اور خود پسند بنا دیا تھا اور وہ تباکن حرص میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ لوگوں کے مال و متاع پر حسد کرنا شروع ہو گیا تھا۔ خسرو سے عوام اس لیے نفرت کرنے لگی تھی کہ وہ جبر سے ان سے رقم وصول کرتا تھا۔ امراء ان سے ناخوش تھے، وہ ان کے اقتدار کو پسند نہ کرتا تھا، وہ سخت کینہ پرور تھا۔ ان امراء کو بھی اس نے مروانے سے دریغ نہ کیا جنہوں نے بڑی وفاداری سے ان کی خدمت کی تھی۔ ان میں بندوی اور بستام خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو اس کے ماموں تھے۔ خسرو پرویز کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ وہ ایک زر پرست بادشاہ تھا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے ہر ممکن طریقے سے بے اندازہ دولت جمع کی اور اسے رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے خزانوں میں محفوظ کیا۔ اپنے عہد حکومت کے دور میں جب اس نے تیسیفون کے مقام پر اپنے خزانے کو نئی عمارت میں منتقل کیا تو اس میں تقریباً 86 کروڑ 80 لاکھ ٹیلنٹ یعنی 4 ارب 68 کروڑ روپے کا سونا تھا۔ جواہرات اور قیمتی کپڑوں کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ اس کی حکومت کے 13ویں سال کے بعد اس کے خزانے میں 80 کروڑ مسقال کا وزن سونا تھا، اور اس کے بعد مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے اس کی مقدار اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ لڑائی میں جو مالی غنیمت اسے حاصل ہوا وہ اس کے علاوہ تھا۔ زر پرستی کے علاوہ دو اور عوامل بھی تھے جو خسرو پرویز کے تنزل کا باعث بنے۔ پہلی وجہ یہ کہ خسرو نے عیسائیوں سے بڑی رواداری برتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے روم میں عیسائیوں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا، عیسائیوں کا احسان مند بھی تھا۔ پھر اس کی ملکہ مریم قیصر روم کی بیٹی تھی، نیز اس کی محبوبہ یعنی شیریں بھی عیسائی تھی۔ شیریں نے متعدد کلیسا اور راہبوں کے لیے خانقاہیں تعمیر کروائیں جن میں خسرو نے بھی بڑی دلچسپی لی۔ عیسائی راہبوں کی دعاؤں پر اسے بڑا اعتقاد تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی ابتدائی مہموں میں دعاؤں کی برکت کے لیے راہبوں کو میدان جنگ میں لے جایا کرتا تھا۔ خسرو کی خاص توجہ کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے اشاعت دین کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ خسرو کے زوال کی دوسری وجہ خسرو کے پے در پے شکستیں تھیں جن کی وجہ سے اس کے وقار کو بھی سخت ٹھیس لگی تھی، اور دست گرد کے میدان میں جو اس نے بزدلی دکھائی اس سے اس کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ عوام کے دلوں میں اب خسرو پرویز کے متعلق نفرت اور غصے کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے نامور سپہ سالاروں کے ساتھ نہایت ناروا سلوک کیا تھا۔ شہر بازار کو جب شکست ہوئی تو اسے مروا دینا چاہا، شاہین نے خودکشی کی تو اس کی لاش نکلوا کر اس کی توہین کی۔ یہ دونوں سپہ سالار اپنی جان نثاریوں کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے سالاروں جنہیں رومنوں کے مقابلے میں شکست ہوئی زندان میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ واقعات تھے جن کی وجہ سے عوام اور امراء خسرو پرویز سے برافختہ ہو گئے تھے۔ خسرو پرویز کی عمر ڈل چکی تھی مگر ہوس پرستی ابھی جوان تھی، اور جس طرح بن پڑتا لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اعلی مرتبہ امراء کو مرعوب کرنے کے لیے بعض کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ آخر سب امراء نے چاہا کہ اسے برطرف کر کے اس کے بیٹے شرویہ کو تخت نشین کر دیں۔ چنانچہ ایک رات کی تاریکی میں جب ایران کو سیاہ پردے نے ڈھانپ لیا، ایک بڑا انقلاب رونما ہوا۔ ایران میں اس سے پہلے دستور تو یہ تھا کہ مہر سرا کے پاسبان شاد باد پرویز شاہ کی آواز لگایا کرتے تھے۔ اس رات دفتن شاد باد شرویہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اس موقع پر خسرو پرویز اپنی محبوب ملکہ شیریں کے قصر میں تھا۔ چنانچہ شیریں نے یہ آواز سنی تو چونک پڑی۔ چنانچہ چونک کر اٹھتے ہی اس نے خسرو پرویز کو مخاطب کیا اور پہرہ داروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ آج کیسی آوازیں لگا رہے ہیں؟ ان آوازوں پر خسرو بھی بیدار ہوا اور یہ نیا نعرہ اس نے بھی سنا جو اس کے لیے شعور قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ سمجھا کہ رات کی تاریکی میں اس کے لیے معزولی کا پیغام لایا گیا ہے۔
چنانچہ سورج طلوع ہوا تو محل سرا کا دروازہ کھول دیا گیا اور شاہی لشکر ہجوم کر کے اندر گھس آیا، لیکن خسرو وہاں سے نکل کر باغ میں آ گیا تھا۔ لشکری یہاں بھی آ پہنچے۔ آخر خسرو پرویز کو اسیر کر کے قلعہ فراموشی میں قید کر دیا گیا، جہاں اسے روٹی اور پانی کے علاوہ کچھ مہیا نہ کیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے روبرو اس کے 17 میں سے 16 بیٹے قتل کر دیے گئے تھے، جن میں اس کی محبوب ملکہ شیریں کا بیٹا مردان شاہ بھی شامل تھا۔ آخر چند روز بعد خسرو پرویز کو زندان میں ہی مروا دیا گیا، اور یہ وہی دن تھا جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کے اس بیٹے کے ہاتھوں مرنے کی پیشن گوئی یمن کے دونوں قاصدوں سے کی تھی۔ اس طرح ایرانیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، ایک ایرانیوں کے مقابلے میں رومنوں کی فتح اور دوسری شیرویا کے ہاتھوں خسرو پرویز کا قتل تھی۔